رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے واقعے میں اس بات کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی کہ ماحول اور خاندان کا مزاج کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں سفر کے اوپر نکلا تو راستہ بھٹک گیا۔ راستہ بھٹکنے کے بعد میں ایک جنگل میں جا نکلا۔ اس بیابان کے اندر میں بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ مجھے کسی طرح کوئی سہارا مل جائے جو میرا معاون بن جائے، مجھے جو میری ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ تو میں نے ایک جھونپڑی دیکھی تو میں تھکا ہوا تھا تو میں اس جھونپڑی میں چلا گیا۔ تو میں جیسے ہی گیا تو وہاں ایک بڑھیا موجود تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی حاجت ہے۔ تو وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ آئیے تشریف رکھیے، اور اس نے میرے سامنے جو کچھ حاضر تھا کھانا پیش کیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے میں فارغ ہوا تو اتنی دیر میں ایک مرد گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کدھر سے آیا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ ایک مسافر تھا، راستہ بھٹک گیا، بھوک کی حاجت تھی، میرے پاس آیا، میں نے کھانا پیش کیا۔ تو وہ سخت اس کے اوپر غصے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مسافروں کو بس یہی میری جھونپڑی نظر آتی ہے، میرا ہی گھر دیکھا ہوا، جو بھی بھٹکتا ہے ادھر آ نکلتا ہے۔ تو مسافر کہنے لگا کہ مجھے اس بات کے اوپر بہت صدمہ ہوا۔ میں اٹھا، اپنے گھوڑے کے اوپر زین کسی اور وہاں سے نکل گیا۔ اب میں جنگل میں راستہ اس طور پر بھٹک گیا تھا کہ میں اس دن بھی اس جنگل سے نکل نہ سکا، یہاں تک کہ مجھے دوسرا دن آ گیا۔ پھر میری ضروریات پھر ان کی طلب ہوئی تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے۔ تو کہا کہ پھر مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، میں اس جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو وہاں ایک عورت تھی۔ تو اس نے کہا کدھر سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں اس طرح مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ مہمان اور مسافر کو میرا ہی گھر ملتا ہے۔ وہ سخت غصہ کے اندر آ گئی، اس نے ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا، برے القابات سے مجھے جو ہے نا پکارنا شروع کر دیا۔ بس وہ یہی مجھے کڑوی کسیلی سنا رہی تھی تو اسی اثنا میں ایک مرد داخل ہوا۔ تو اس نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح کوئی مسافر ہے، بھٹکا، راستہ بھٹک کے ہمارے پاس آ نکلا ہے۔ تو وہ مرد بڑا خوش ہوا، اس نے مجھے گلے سے لگایا، وہ مجھے لے گیا کمرے میں، اس نے بٹھایا، اس نے میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ تو جب میں کھانا کھانے لگا تو مجھے کل کا واقعہ یاد آ گیا، تو میں اس کے اوپر ہنسنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ بغیر کسی وجہ کے ہنس رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس رب کا نظام بھی عجیب ہے، میرے ساتھ عجیب واقعہ کل بھی ہوا اور آج بھی ہوا۔ کل میں جس جھونپڑی میں گیا تھا وہاں مجھے ایک عورت ملی، وہ بڑے ہی بلند اخلاق والی تھی، بڑی ہی خوش اخلاق، اعلیٰ کردار کی مالک تھی، لیکن جو اس کا مرد تھا وہ بڑا ہی بد تہذیب تھا، وہ بڑا ہی غصے والا تھا۔ اور آج جس جھونپڑی میں میں نے ٹھکانہ پکڑا تو وہاں جو عورت ملی تو اس کا مزاج کل والے مرد سے مل رہا تھا، اور جہاں کے مرد کا مزاج کل والی عورت سے مل رہا تھا۔ اخلاق اس کے مرد کے اخلاق بڑے شاندار تھے، کردار بڑا اجلا ہوا تھا، بات کرنے کا انداز بہت شاندار تھا۔ اس نے مجھے گرمجوشی سے اس نے میرا استقبال کیا، میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس عورت نے بھی کل یہی کیا تھا، لیکن مرد نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ آج عورت نے مجھے برا بھلا کہا ہے اور مرد نے مجھے کھانا پیش کیا۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ کل جو عورت ملی تھی وہ میری بہن تھی، اور جو مرد ملا تھا وہ جو میری گھر والی ہے اس کا بھائی ہے۔ مصنف نے کتاب مستطرف کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے۔ تو یہ واقعہ درج کرنے کے بعد اس نے لکھا ہے کہ خاندانی مزاج جو ہے نا اس کا انسان کے رویے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اسی طرح ماحول کا اثر پڑتا ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے یا جس خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اگر خاندان کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے
نیکی کے اعتبار سے اس کے اندر یہ چیزیں پختہ ہوں گی تو آگے اس کا اظہار اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہوگا۔ اس خاندان سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہوں گے ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کی بات چیت کرنے کا طریقہ کار وہ بھی شاندار ہوگا۔ اور اس کے اگر خاندانی مزاج برخلاف ہو، اکڑ مزاج ہو، تکبر ہو، ان کے اندر بری عادات رچ بس گئی ہوں تو پھر ان کا رویہ بھی، ان کا کردار اور اخلاق بھی برا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ماحول کے اندر بھی جو رہتا ہے تو جس طرح کا اس کو ماحول میسر آئے گا تو اس کا یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر ایسا ماحول ہے کہ جس کے اندر خیر، جس میں نیکی، جس میں عفت، جس میں دیانت، حیا، پاک دامنی، خودداری، یہ صفات جس ماحول میں زیادہ ہوں گی تو اس ماحول میں جو بھی پروان چڑھے گا تو وہ ان صفات کا حامل ہوگا۔ اور اس کے برخلاف کہ ایسا ماحول ہے جس کے لوگوں میں زیادہ طور پر بد کرداری، بد اخلاقی، بے حیائی، بد دیانتی، جھوٹ، غیبت پائی جاتی ہے تو ان کے ساتھ جو تعلق رکھے گا، جو میل ملاپ کرے گا تو اس کے اندر بھی یہ صفات کثرت کے ساتھ پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے انسان کو اپنا خاندانی مزاج اور اپنے ماحول کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ آیا میں جس خاندان اور جس ماحول میں پروان چڑھ رہا ہوں اس کے میرے اوپر جو اثرات ہیں وہ اثرات میری سیرت اور کردار کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ بنا رہے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور بگاڑ رہے ہیں تو آنے والی زندگی میں اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔